السلام علیکم، آداب عرض ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں آئیڈیا بائے نوید مراد اور سن رہے ہیں دل کی بات دماغ سے وجدان پر۔ ہم اپنی سب زندگیوں میں غور کریں نا، اپنی اپنی جو فیملی لائف ہماری ہوتی ہے، گھروں میں جو ہمارے رشتے ہوتے ہیں، سب سے پہلے بہن بھائی ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ قریبی ترین ماں باپ ہوتے ہیں۔ تو ان میں سے آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی ایک شخص سارے معاملات پر اثر انداز ہو جاتا ہے۔ گھر کے معاملات کو یا تو وہ بنا دیتا ہے یا بگاڑ دیتا ہے۔ جیسے بچپن میں اگر آپ پہلے بچے پر تھوڑی سی توجہ دیتے ہیں اور اس کو تعلیم کے معاملے میں یا تربیت کے معاملے میں آپ اس کا خیال رکھتے ہیں، تو آنے والے جو بچے ہوتے ہیں آگے سے 3 4 سال 5 7 سال میں جو آتے ہیں مزید بچے، وہ سب اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے چل رہا ہے اور اس کے مطابق ہی وہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ وہ بھی اسی پیٹرن میں چلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر پہلا بچہ ہی نالائق ہے اور وہ تھوڑا سا لاپرواہ ہے تو چھوٹے بچے نکل تو آتے ہیں لائق، لیکن یہ کہ وہ بھی اکثر اس بچے سے متاثر ہوتے ہیں اور ان معاملات کو دیکھتے ہیں۔ اسی طرح ماں باپ کی جو روٹین ہے گھر کی، خاص طور پر آج کل جو لوگ دیر تک جاگتے ہیں اور صبح لیٹ سے اٹھتے ہیں، تو اس سے ان کی اپنی صحت تو خراب ہو رہی ہے، لیکن ان کے بچے بھی متاثر ہوتے ہیں۔ تو یہ فیملی جو ہوتی ہے، اس میں کسی ایک شخص کے اچھا ہو جانے سے، بہتر معاملات کرنے سے باقی لوگوں پر اس کا اثر پڑتا ہے، اور اسی طرح اگر ان میں سے کوئی ایک بھائی کسی بری لت کا شکار ہو گیا، جیسے نشہ ہے، اب کسی زمانے میں تھا وہ ہیروئن جو تھی، یا چرس تو اس سے پہلے ہوتی تھی، تو چرس پینے لگتے تھے تو وہ باقی لوگوں کو متاثر کرتے تھے۔ پھر ہیروئن آ گئی، پھر یہ اتنے مہنگے نشے ہوتے ہیں کہ یہ آپ اس میں جب پھنس جاتے ہیں تو آمدنی تو آپ کی ہوتی کوئی نہیں، ظاہری بات ہے، آپ کام کوئی کرتے نہیں، آپ حرام ہوتے ہیں اور گھر پر بوجھ ہوتے ہیں، تو پھر آپ گھر کی چیزیں، وہ بندہ ایسے میں نے دیکھے فیملیز کے، وہ گھر کی چیزیں بیچنی شروع ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ ایسا بھی ایک صورتحال آتی ہے کہ وہ کہتا ہے جی مجھے اس میں سے مکان سے یا جو بھی جائیداد ہے مجھے حصہ دیں جی، مجھے پیسے دیں جی، اور وہ پیسے بھی وہ برباد کرتا ہے، یعنی کہ وہ جوئے میں، شراب میں یا کئی اور علتیں جو مختلف ہوتی ہیں ان میں وہ ضائع کرتا ہے، اور وہ تباہ و برباد ہوتا ہے اور باقی لوگوں کو بھی ہلا کر چلا جاتا ہے۔ یعنی کہ پورا ایک جو نظام ہوتا ہے۔ اسی طرح کوئی اگر بہو آ جاتی ہے آپ کے گھروں میں، 2 3 اگر آپ کی بہو ہیں یا کوئی ایک بھی ہے، تو وہ ایک علیحدہ خاندان، ایک علیحدہ ماحول سے آئی ہوتی ہے، اور وہ جب آتی ہے اور وہ اس گھر کو کہتی ہے انہوں میں سارے میں سدھیاں کر دینا ہے، اور گھر والے کہتے ہیں اسی اینو سدھیاں کر دینا ہے، تو نہ وہ اس کو سدھا کر سکتے ہیں، نہ وہ ان کو جو ایک جگہ پر مستقل رہ رہے ہیں اور کافی عرصے سے ایک عادتوں کا شکار ہے، ان کی وہ عادتیں نہیں چھڑا سکتی، لیکن وہ یہ کر لیتی ہیں کہ وہ ایسا تفرقہ ڈالتی ہیں کہ گھر میں نفاق ڈالنے کے بعد وہ گھر کے بٹوارے ہو جاتے ہیں اور سب جو ہے وہ کھڑ جاتے ہیں۔ اتحاد جو ہے بڑی ایک بہت قیمتی چیز ہے اگر آپ متحد ہو کر چلتے ہیں، کیونکہ عادتیں تو سب کی علیحدہ ہوتی ہیں اور قسمتیں بھی علیحدہ ہیں اور معاملات بھی علیحدہ ہیں، اور ہر شخصیت کے اپنے ساتھ ایک جڑی ہوئی چیزیں ہیں، کہانی پوری علیحدہ ہے، اور ایک دوسرے کو برداشت کر کر آپ اتحاد رکھ سکتے ہیں۔ اتحاد رکھنا کوئی خالہ جی کا گھر نہیں ہے، واڑا نہیں ہے، وہ جو کہتے ہیں جی یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، بڑا مشکل ہے کہ آپ سب لوگوں کو جوڑ کر رکھیں، ایک اکائی میں رکھیں۔ ہمارا ملک پاکستان جو ہے ایک طرح سے ایک گھر ہی ہے نا، ایک جہاں پر آج سے جب یہ اس کا آغاز ہوا تھا تو مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان 2 حصے تھے۔ آج کے بچوں کو تو شاید اتنا پتہ بھی نہیں ہے، کیونکہ اس بات کو بھی اب 50 سال سے اوپر ہو گیا، تقریباً 53 سال ہو گئے ہیں، 53 ایئرس۔ تو یہ ایک بہت بڑا عرصہ ہے کہ گزر گیا ہے، لیکن اس سے پہلے 1971 تک جب ہم اکٹھے تھے تو 2 اکائیاں تھیں، اور اس طرف 4 صوبے اس طرف تھے اور 5واں وہ علیحدہ سے تھا، مشرقی پاکستان۔ تو ایک وقت ایسا آیا کہ وہی نفاق کی وجہ سے اور متحد نہ رہنے کی وجہ سے، ایک دوسرے کے حقوق کا خیال نہ رکھنے کی وجہ سے وہ تیلی لگائی جاتی ہے، وہ تیلی ادھر سے بھی لگی اور کچھ ادھر سے لگی، اور پھر وہ آخر کار وہی ہوا جو بٹوارا ہو گیا اور وہ علیحدہ ہو گیا ملک اور ہم علیحدہ رہ گئے۔ تو جو ہم باقی بچے، تو یہ جب آزاد ہوا تھا
1947 میں، تو اس وقت اس جگہ کی آبادی کو 4 کروڑ کے قریب تھی تقریباً، مغربی پاکستان کی، جو آج پاکستان ہے۔ آج 25 کروڑ سے اوپر بتا رہے ہیں کہ 25-26 کروڑ تک ہم چلے گئے ہیں، اور وہی چیزیں ہیں اور اس میں بٹوارے ہی ہو رہے ہیں۔ جو زمینیں اس زمانے میں لوگوں کو الاٹ ہوئیں یا ملیں یا جیسے بھی تھیں، یا ان کی اپنی ذاتی تھیں جو ادھر پہلے سے رہتے تھے، اس میں ظاہری بات ہے وہ نسلیں جب 4-5 نسلیں گزر گئیں اس میں، اب یہ تقریباً محض 5ویں نسل ہے جو اس وقت چھوٹے بچوں کی شکل میں سامنے آ گئی ہے۔ تو وہ بٹوارا ہوتے 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 اگر کسی کے پاس 20 مرلے کی جگہ تھی تو اب وہ 2-2 مرلے بھی نہیں رہ گی لوگوں کے پاس، بلکہ ایسا بھی ہو گیا کہ ان میں سے کہیں نے بیچ کر وہ کرائے پر چلے گئے، اور کرائے پر ایک تو آمدنی ان کی کم ہے، ایک مہنگائی جو ہے اس کا آپس میں میچ نہیں کرتی وہ مہنگائی جو ہے ہماری آمدنی سے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ 1980 کے قریب ہی تقریباً میں نے اپنی معاشی زندگی کا آغاز کیا تھا، تو میری پہلی تنخواہ جو ہے وہ 1300-1400 روپے کے قریب لگی تھی۔ پہلی تنخواہ میں نے کچھ عرصہ میں نے جاب کی، اس کے بعد پھر ساری زندگی بزنس ہی کیا ہے، تو سمجھ آ گئی کہ جاب میں، لیکن وہ آپ دیکھیں کہ اس وقت 900 روپے کا تولہ سونا تھا، یہ 1000 لگا لیں آپ، تو اگر کسی کے 1400-1500 روپے اس وقت آمدنی تھی، وہ ایک اچھی آمدنی تھی اور مناسب، اس میں وہ اگر 3 مہینے کے پیسے جوڑتا تو 3 تولے تونا، یعنی سونا تونا کہہ رہا ہوں، آج تو تونا ہی بن گیا نا، تو وہ جو سونا ہے تو وہ ایک تو سونا وہ ہوتا ہے نا جو سوتے ہی نہیں رات کو، اور ایک وہ سونا جس کو آپ پا ہی نہیں سکتے، اس سونے کو تو آپ پا ہی نہیں سکتے، مشکل ہو گیا آپ کے لیے، وہ 10 لاکھ روپے کے قریب رقم بنتی ہے۔ تو آپ اندازہ لگا لیں کہ 3000 روپے کدھر، 2 مہینے کی تنخواہ، اور 10 لاکھ روپے کدھر، یا 9 لاکھ روپے، تو یہ فرق آ گیا، اور جس کی وجہ سے اب عام جو عوام ہے، جو 90-95% جو لوگ ہیں، وہ تو سوچے بھی نہ کہ وہ تو کوئی واش روم بھی نہیں بنا سکتے نا، اپنے گھر میں کوئی ایک نیا واش روم ان کو بنانا پڑ جائے تو وہ بھی ان کے لیے مشکل ہے، کیونکہ آمدنی ان کی ہزاروں میں ہی ہے اور خرچے اب جو ہیں وہ لاکھوں میں ہیں۔ اب کم از کم آپ کو ایک غریبی دعوے کا گھر چلانے کے لیے بھی 1.5 سے 2 لاکھ روپیہ چاہیے، جتنے کے گھر آ جاتے تھے پہلے، اب اتنے پیسے آپ کو ایک مہینے کا خرچہ چلانے کے لیے چاہیے۔ یا آپ اپنے خرچوں کو کٹ لگائیں گے، یا پھر لوگوں کو کٹ لگائیں گے کہ لوگوں سے جا کے آپ مانگیں گے، یا کوئی وعدہ کٹا کریں گے کہیں سے ادھر ادھر سے، پھر وہ آپ پورا اس کو شامل کریں گے، کیونکہ آمدنی کے ذرائع کم ہیں، عام طور پر لوگوں کے اتنے ہی ہیں، تب بمشکل ان کا وہ گزارا جو ہے نا وہاں پر ان کا چل رہا ہے۔ تو یہ چیز ہے کہ یہ ایک پہلو جو میں نے آپ کو بتایا کہ جو ایک تو یہ پہلو بتایا آپ کو، اور دوسرا پہلو جو ہے وہ یہ ہے کہ، اور دوسرا پہلو جو میں یہ کہہ رہا تھا آپ سے کہ وہ یہ تھا کہ ہم لوگ جب آزاد ہوئے تو اس وقت تو جو پہلا جو ہمارا موٹو تھا یا جو ہمارا مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ انگریزوں سے آزادی حاصل کی جائے، اور جیسے ہم لوگ رہ رہے تھے ویسے ہی رہیں، لیکن درمیان میں آ کر پھر یہ ہندو اور مسلمان کا جو معاملہ چل پڑا، کیونکہ ظاہری بات انگریزوں کو ہوتے ہوئے اتنا وہ معاملہ نہیں تھا، وہ انگریزوں سے ہی تھا معاملہ دونوں کا، لیکن پھر جو ان سے جان چھڑاتے چھڑاتے انہوں نے سوچا کہ چلو اب اگر ہم علیحدہ ہونے ہی لگے ہیں تو پھر اپنے اپنے وطن ہو جائیں، تاکہ اپنی مذہبی تشخص کے ساتھ ہم آزادی کے ساتھ ہم اپنی زندگیاں گزار سکیں۔ اب وہ مسئلہ یہ تھا کہ زیادہ ہے تو یہ ہندوستان ہی تھا، ہندوؤں کا ملک ہی تھا، اور ہمارے بھی جو مسلمان جو لوگ تھے وہ بھی 600-700 سال پہلے تک وہ ہندو ہی تھے، یا اور جو بھی تھے، تو انہی میں سے مسلمان بنے، اور کچھ لوگ جو تھے یہ عرب سائڈ سے یا افغانستان یا رشیا کی جو ریاستیں ہیں وہاں سے ہجرت کر کے آئے تھے یہاں پر، تو وہ لوگ تھے کچھ مسلمان جو تھوڑے سے پرانے مسلمان تھے، وہ 900 سال کو 1000 سال پرانے تھے، تو ہے تو یعنی کہ ہندو ہی تھے نا یہاں پر، تو ہندوؤں کی اکثریت تھی۔ جب علیحدگی ہوئی تو تب بھی ہندو ہی زیادہ اکثریت میں تھے، یعنی کہ 70-80% تو ہندو ہی تھے، باقی مسلمان تھے، اور جن علاقوں میں اکثریت تھی مسلمانوں کی وہ تجویز یہ ہوگا جی وہ علاقے ان کو دے دیے جائیں۔ اب وہ بانٹ اس طرح کی ہوئی ہے کہ اس میں آدھا پنجاب ادھر، آدھا ادھر، آدھا سندھ ادھر، آدھا سندھ ادھر، اسی طرح سے وہ تمام علاقے جو ہیں نا بانٹے گئے، اور جو فرنٹیئر سائڈ اور بلوچستان کی سائڈ ہے وہاں سے وہ ایران اور افغانستان کے ساتھ علاقے ملتے تھے، اور ان کی وہاں پر وفاداریاں تھیں، تو وہاں سے بھی کٹ لگا کر وہ شامل کیے گئے یہاں پر۔ اسی طرح یہاں سے
آزاد کشمیر جو ہے ہمارا، جو کشمیر ہے مقبوضہ کشمیر، اس کے بھی دو ٹکڑے ہوئے، یعنی کہ ہر جگہ پہ فساد ہی رہ گیا باقی. اور مسلم اکثریت کے علاقے جو تھے تھوڑے بہت درمیان میں، ان کو انہوں نے پاکستان کی شکل دی. اور ایک بالکل ہی علیحدہ جو بنگال تھا، وہ بنگال بھی ان کے اندر ہے آدھا، وہ بنگال کو ڈال کے وہاں سے بنگال ایک نکالا گیا، اور وہ ایک علیحدہ سے اتنی دور ایک پارٹ بن گیا جس کا ہمارے آپس میں جانے کے لیے درمیان میں ہندوستان سے گزر کر جانا پڑتا تھا. تو یہ جب آزادی لی تو پھر آزادی کے بعد یہ ہو گیا کہ جی مسلم ریاست، لیکن بننے کے بعد نہ تو مسلم رہے نہ ہندو رہے نہ ہم کو نئی چیز بنے، یعنی کہ وہ درمیان میں لٹک گئے. رواج روایتیں اور جو بھی ہمارے طور طریقے تھے وہی انگریزوں کے ہم نے اپنائے، سکھوں کے اپنائے، ہندوؤں کے اپنائے، اپنے تو کم کم ہی، اپنا تو صرف نام ہی رکھا کہ جی ہم مسلم ہیں. اور نماز پڑھتے ہیں یہاں پہ لوگ، لیکن میرا خیال ہے کہ 10% کے قریب لوگ ہیں جو، یا 15% لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں. اب ان میں سے بھی جو صحیح معنی میں جو قائم کرتے ہیں نماز کو، وہ تو واللہ بالعالم کے اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ کس لیول کی وہ نماز پڑھتے ہیں اور کیا ان کا درجہ ہے. اور اس نماز جو ہمیں قائم کرنے کا حکم ہے، جس میں ہمیں پڑھنے کا حکم نہیں ہے، قائم کرنے کا حکم ہے، تو وہ قائم کتنی کو رکھ سکتے ہیں؟ دو نمازوں کے درمیان جو وقت آتا ہے جب وہ کام کرتے ہیں مختلف، اس میں اس کا وہ امپلیمنٹ کتنا کرتے ہیں؟ تو یہ میں کم ہی دیکھتا ہوں ویسے، امپلیمنٹ کی طرف ہم توجہ ہماری کم ہے. زیادہ تر ہم اس کے لوازمات ہی پورے کرتے ہیں کہ کتنی رکعتیں ہیں، کتنا کیا ہے سلسلہ، لباس کیسا پہننا ہے. تو وہ جو ٹنٹا رہ گیا تھا نا، جو کہ نہ ہم مسلم بنے، مسلمان ملک بنے نہ وہ بنے، تو وہ درمیان میں بھی کشمکش چلتی رہی. اور یہاں پر مذہبی جماعتوں کی شکل میں جماعتیں آ گئی جنہوں نے کہا جی یہاں پر جی اسلامی اس کو بنایا جائے. اب نام تو رکھ لیا اسلامی جمہوریہ پاکستان، تو ہم نے نام رکھ لیا ہے، نام جمہوریہ ہیں، نام اسلامی ہے، میرے حساب سے تو نہیں ہے، صرف نام کے ہی ہیں. تو وہی ہمیں جو ہے نا وہ فساد جو ہے نا ہمارے ساتھ چل رہا ہے. ایک فساد تو یہ چل رہا ہے کہ اب باہر سے جو طاقتیں ہیں، جیسے اب وہ طالبان تھے ان کو ہم نے سر پر بٹھایا، نہیں جی یہ افغانستان میں اپنی مرضی کی حکومت بنائیں گے، اسلامی حکومت بنائیں گے. جب وہاں کے لیے ہم نے یہاں سے تیار کیا ان کو کہ وہاں وہ بنائیں گے اپنی مرضی کی حکومت، انہوں نے کہا پھر ادھر بھی ہم اپنی مرضی کی بنائیں گے. اور یہ وہی ہے، یہ طریقے طالبان پاکستان جسے اب کہتے ہیں. پہلے طالبان تھے خالی، اب وہ پارٹیاں ڈیوائن کر دی ہیں ہم نے. تو وہ وہاں سے روزانہ کی بنیاد پر وہ حملہ آور ہو رہے ہیں، اور 5 6 7 10 فوجی جوان اور افسر جو ہیں ہمارے وہ شہید ہو رہے ہیں. اور یہ مسلسل سلسلہ ہے، یہ کئی سالوں سے چل رہا ہے. اب تو خیر دھماکوں کی تھوڑی تعداد کم ہوئی ہے، لیکن کسی پچھلے دنوں میں جو آج سے 10 15 سال پہلے تک دھماکے بھی کتنے زیادہ تھے، بسوں میں دھماکے ہو جاتے تھے، عام پبلک پلیس پہ ہو جاتے تھے دھماکے. وہ ہماری جان نہیں چھوٹ رہی. یہ میں نے وہ پچھلے بلاگ میں کہا تھا نا کہ جو دنداں نال بھی نہیں کھلدیاں گنڈا نا جڑیاں ہتھاں نال لائی دی ہوندیاں، یہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے ان کو پروان چڑھایا اور بڑھایا اور بڑا کیا. اور وہ اب طاقتور ہو کے، یا جو بھی ان کا ذہن میں جو سوچ ہے، کیونکہ ہم نے بھی تو یہاں اسلامی ملک نہیں نا بنایا، ہم بنا لیتے، ٹوٹا پھوٹا ہی بنا لیتے اسلامی ملک، نام سے آگے تھوڑا سا بڑھ جاتے تو وہ معاملات ان کے بھی ختم ہو سکتے تھے. لیکن ہم اس طرف ہماری توجہ قطعاً نہیں گئی. اور بعد میں پھر وہی جیسے میں نے بتایا تھا کہ گھر میں سے کوئی ایک جوان جو ہے نا وہ یا تو اچھا نکل آتا ہے یا برا نکل آتا ہے، تو پھر وہ اس گھر کی ملیاں میٹ کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے. اور یہی کردار ادا کروایا جو بھی اسٹیبلشمنٹ ہے، جو بھی اقتدار کے معنی میں جو طاقتور جو لوگ ہیں، جو لاتے ہیں اور لے جاتے ہیں، اتارتے ہیں اور چڑھاتے ہیں. انہوں نے ایک نیا تجربہ کیا کہ جی ایک عوامی انداز کا ایک کام ہو، اور اس میں جیسے چائنا میں چلتا ہے، جیسے اور ملکوں میں ہے، تو اس طرح کا ہم کوئی یہاں پہ اسٹرکچر بنائیں گے جس میں عوامی فلاح ہو اور لوگوں کی بہتری کے لیے معاملات ہوں. لیکن وہ ایک غلط فیصلہ ہو گیا، غلط بچے کا انتخاب کر لیا گیا. اور اس کے انتخاب کے بعد جو ہے وہ ملک میں یہ کہتا ہوں آپ کو، یہ تقریباً 2017 میں جو ہے نا ہم نے ایک شادی کی تھی، ہم نے اپنے گھر میں ہی اپنے بچوں میں 40 42 ہزار روپیہ تولہ سونا تھا 17 میں. آپ اندازہ لگا لیں کہ 7 سال گزرے ہیں
ان 7 سالوں میں ہم 3 لاکھ پہ چلے گئے. اتنا فرق آ گیا. اور جو پراپرٹی کی جو قیمتیں تھیں وہ بھی اس دور میں 2-2.5 لاکھ روپے مرلہ 3 لاکھ روپے مرلہ تھی سوسائٹیز میں. 3.5 لاکھ روپے مرلہ وہ بڑھ کر اس وقت کم سے کم بھی 12-14-15 لاکھ سے چل رہی ہیں. اور جو ڈیولپڈ ان کے حصے ہیں جو بلاکس ہیں وہاں پر وہ 40-50 لاکھ روپے تک چلے گئے. تو یہ اتنی بے قابو جو سب چیزیں ہوئی ہیں تو یہ غلط ایک انتخاب، غلط ایک بچے کی سپورٹ کر کے ہم نے تو پایا. اور اس کے بعد پھر ان کو خود اندازہ ہو گیا کہ ہم نے یہ غلطی کر لی ہے. لیکن کیسے اتنی جلدی تو اب یہ جان نہیں چھوٹے گی نا. جو چیزیں ہم بناتے ہیں پروان چڑھاتے ہیں تو وہ تناور درخت، وہ میں لفظ کہتا ہوں، جب وہ چھوٹا درخت ہو نا، بچہ جب ہوتا ہے نا 2-3 سال کا، اس وقت اس کی عادتیں، اس کی تربیت، اس کی تعلیم پہ تھوڑا سا خیال کر لیں تو وہ ایک اچھی لائن پکڑ سکتا ہے. لیکن جب اس کو آپ بھی خود بھی اپنے ساتھ رات کو جاگیں اور لیٹ نائٹ کھانا کھائیں اور بچوں کو بھی اس طرح ہی کھلائیں، اور بچوں کو پلاسٹک کی چیزیں، آج کل پلاسٹک میں کہتا ہوں اس کو، جو کھلاتے ہیں نا، جو کیمیکلز کی چیزیں ہیں اور آرٹیفیشل ٹائپ چیزیں ہیں جو کھلاتے ہیں ہم، بیکری ہے، مٹھائیاں ہیں اور فاسٹ فوڈ ہے اور جو بھی ہے، پیزا ہے، کولڈ ڈرنکس ہیں، جوسیز ہیں، حتیٰ کہ نوزائیدہ بچوں کو ہم لوگ جو دودھ دے رہے ہیں وہ بھی پاؤڈر ہے. وہ اس میں پتہ نہیں کیا کچھ ڈالا ہوا انہوں نے، اوپر انہوں نے بڑا کمپنیز کے نام لکھے ہوئے، بڑی بڑی کمپنیز کے نام ہیں، اور وہ ہم بڑے شوق سے ہم دیتے ہیں. اور فیڈر جس کی لمٹ جو ہے، فیڈر کی لمٹ جو ہے نا، اس میں 10 سے 15 منٹ میں دودھ کے ساتھ بیکٹیریا پیدا ہو جاتا ہے. اس کو ہم فریج میں بھی رکھ دیتے ہیں، اس کو دوبارہ بھی دے دیتے ہیں. اس کو ہم ماں کا جو مدر فیڈ ہے وہ بچے لیتے نہیں. بچے جو پیدا ہو رہے ہیں وہ 100% تو نہیں تو 95% جو ہے آپریشن سے بچے پیدا ہو رہے ہیں. اب یہ دیکھ لیں کہ نوجوان جو ہماری نسل ہے، جو 72% یا 70% جو لوگ ہیں، ان میں تو چلنے کی طاقت نہیں ہے، وہ ایک قدم نہیں اٹھا سکتے. اور حالانکہ جو انسان کی زندگی ہے یہ مشقت کی بنیاد پر بنی ہوئی ہے. انسان کا جو جسم ہے یہ جب تک مشقت نہیں کرے گا، ذہنی مشقت کرے گا، جسمانی مشقت کرے گا، اعصابی مشقت کرے گا، اور ہر لحاظ سے سوچ بچار جب کرتا ہے تب کہیں جا کر اس کا معاملات چلتے ہیں. اور کھانے پینے کا جو آپ کا توازن ہے اس کو جب برقرار رکھتے ہیں. بات پھر آ جاتی ہے آخر میں 24 نومبر پہ. تو میرا خیال ہے آج 21 ہو گئی ہے جب یہ میں ریکارڈ کر رہا ہوں، اور ہو سکتا ہے آج ہی آپ تک یہ پہنچ جائے. تو اللہ خیر کرے. مجھے تو امید ہے کہ 23 تاریخ زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور اس کے بعد 25 نومبر جو ہے نا وہ اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو یہ دن گزر جائیں گے. وہ کہتے ہیں نا کہ دن چڑھتا ہے تو پھر شام آتی ہے، پھر رات آتی ہے، اور رات کا گہری رات آتی ہے، اور پھر وہ گہری رات کے بعد یقیناً اجالا ہوتا ہے. اور اللہ خیر کرے، اللہ پاکستان کا راکھا ہے، پاکستان کے نام کو جڑا ہوا ہے، پاکستان کا نام جڑا ہوا ہے کہ رب نے اسے بنایا تھا. اور خیر رب ہی سب چیزیں بناتا ہے، ساری چیزیں اس کے اختیار میں، لیکن کرتوت تو ہمارے ہوتے ہیں نا. ہمیں اس نے تھوڑی سی آزادی دی ہے، ہلکی پھلکی سی، کہ ہم تھوڑا بہت اپنے دماغ کو استعمال کر کے اچھے اور برے کی تمیز کریں. بس نوجوانوں سے یہی اپیل ہے کہ میری باتوں پر غور نہ کریں، خود سے غور کریں، تاریخ کا مطالعہ کریں، اور اچھے اچھے جو لکھنے اور بلاگ بنانے والے اچھے لوگ ہیں، جو جن کی نیک نامی ہے، جن کا ماضی بداغ ہے، ان کی چیزیں پڑھیں اور ان میں سے انالیسس کر کے پھر اپنا ایک اندازہ لگائیں کہ دنیا میں اس وقت ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. انشاءاللہ تعالی ملاقات ہوتی رہے گی. خدا حافظ.